بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں باب۔ برہمکا ابو مسلم ایرانی سلطنت کے احیاء کا عزم لے کر آیا تھا۔ یہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد ایک ایرانی فرد نہیں بلکہ خاندان اسی عزم کو لے کر عباسیوں کے ہاں آ گیا۔ یہ خاندان بھی ایرانی سلطنت کو زندہ تو نہ کر سکا، لیکن اس نے مسلمانوں کی اس عظیم مملکت عباسیہ میں نہ اسلام رہنے دیا نہ عربیت، دونوں کی جگہ عجمیت نے لے لی، اور یہ ایرانی سازش کی بڑی نمایاں کامیابی تھی۔ تاریخ میں یہ خاندان برہمکا کے لقب سے مشہور ہے۔ برہمکا کے لقب کی وجہ تسمیہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس لفظ کی اصلیت برماہ گاہ ہے، یعنی ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کا اعلیٰ ترین متولی یا پجاری۔ اس مندر میں چاند کے دیوتا کا مجسمہ نصب تھا اور نوبہار کہلاتا تھا۔ برہمکیوں کا جد امجد جاماسپ بن یستاسپ تھا، جو گشتاسپ کے زمانہ میں نوبہار کا پہلا موبد مقرر ہوا، اور اس خدمت کے اعزاز میں اسے پوری مملکت کا موبد موبداں، قاضی القضات یا چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین منصب تھا جس کے سامنے شہنشاہوں تک کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ اس کے بعد اسے مملکت کا دستور اعظم یعنی وزیر اعظم بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس خاندان کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ ایران کے پیغمبر جناب زردشت نے اپنی بیٹی کا نکاح جاماسپ سے کر دیا تھا، اور جاماسپ کی ایک بھتیجی جناب زردشت سے منسوب تھی۔ ہم پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ محمد بن علی ملقب بیصفاہ کے دربار میں خالد برمکی کو ایک نہایت بلند ذمہ دار منصب پر فائز دیکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پیش نظر برہمکا کی تاریخ نویسی نہیں، اس لیے ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ ہمارے پیش نظر مقصد کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ بنو عباس کے سب سے پہلے خلیفہ کے زمانہ ہی میں اس خاندان نے اس قدر اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ خلیفہ کے ساتھ خالد کے تعلقات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خلیفہ کی بیٹی کو خالد کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، اور خالد کی بیٹی کو خلیفہ کی بیوی نے۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں خالد کو صوبہ فارس کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ خالد کا بیٹا یحییٰ اس سے بھی زیادہ زیرک اور قابل تھا۔ خلیفہ منصور نے اسے آذربائیجان کا حاکم مقرر کر دیا، لیکن خالد نے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم اور مؤثر گوشہ تلاش کیا، یعنی اسے ولی عہد ہارون الرشید کا اتالیق مقرر کر دیا۔ یہ اتالیقی خاندان برہمکا کے لیے انتہائی عروج اور سطوت کا موجب بن گئی اور ایک گونا مروثی قرار پا گئی۔ فضل اور جعفر یحییٰ کے دو بیٹے باپ اور دادا سے بھی زیادہ قابل تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں کیفیت یہ تھی کہ سلطنت کا سارا کاروبار یحییٰ کے سپرد تھا، جسے وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کے مشورہ سے سر انجام پاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ خلافت نام کو عباسیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن در حقیقت برہمکا کی تحویل میں، سارا معاشرہ عجمیت کے رنگ میں۔ اس خاندان نے مملکت میں سیاسی سطوت ہی حاصل نہیں کی، بلکہ مملکت کے ہر گوشے کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا۔ یحییٰ نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا، جس میں عجم کی تاریخ اور لٹریچر کا متنوع ذخیرہ عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بحث و مناظرہ کی مجالس بھی نہایت اعلیٰ پیمانہ پر قائم کی۔ ان مجالس میں ایرانی یہودی اور نصارہ علماء اور فلاسفرز ایک طرف ہوتے تھے، اور مسلمان علماء دوسری طرف، اور موضوع بحث اسلامی عقائد و نظریات ہوتے تھے۔ ان مباحثوں کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔
اول تو عرب سادہ سی قوم تھی جو فلسفیانہ نکات آفرینیوں اور منطقی مشگافیوں میں الجھنا جانتی ہی نہ تھی۔ پھر مملکت کی سیاسی مصلحتوں نے انہیں اس قدر دبا کر رکھا تھا کہ ان کا جذبہ حریت معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے مد مقابل اس ایرانی قوم کے اہل علم و دانش تھے جو قرن ہا قرن سے فلسفہ، منطق اور الہیات کے مسائل پر غور و فکر کے حامل تھے۔ ان کے ساتھ یہود و نصارہ جو یوں کہیے کہ یونانی فلسفہ کے ماہر تھے۔ نتیجہ یہ کہ ہر مباحث کے بعد اسلامی عقائد و نظریات کے متعلق شکوک و شبہات کا سیلاب امڈ آتا اور ان کے مقابلہ میں عجمی تصورات و معتقدات نہایت معقول دکھائی دیتے۔ علاوہ ازیں مملکت کے سارے خزانے برامکا کی تحویل میں تھے۔ یہ ان مجوسی، یہودی اور عیسائی مناظرین کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازتے کہ ان مذاہب کے علماء دور دور سے کھنچ کر ان مجالس میں شامل ہوتے۔ برامکا کی اس سازش سے قرآنی اسلام کس طرح عجمی اسلام بن کر رہ گیا، اس کی تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔ کیونکہ سردست ہم اپنی بحث کو ایرانیوں کے سیاسی اثر و غلبہ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ یحییٰ برمکی کی اولاد تو خاصی تھی، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ان میں سے فضل اور جعفر بڑے نامور تھے۔ عباسی خاندان میں برامکا کے علوِ مرتبت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ فضل اور ہارون الرشید دودھ شریک بھائی تھے، یعنی ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے، جو تاریخ میں نہایت ممتاز مقام رکھتی ہے، اپنے بیٹے ہارون اور فضل کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ اس کی گود میں ایک طرف ہارون ہوتا تھا تو دوسری طرف فضل۔ جب ہارون برسر اقتدار آیا تو اس نے فضل کو مملکت کے بلند ترین مناصب پر فائز کرنا چاہا، لیکن جس طرح خالد نے یحییٰ کے سلسلہ میں کیا تھا، یحییٰ نے مصلحتاً فضل کو محلات کے اندر رکھا اور امور مملکت جعفر کے سپرد کیے۔ یوں مملکت کی داخلی اور خارجی شاہرگیں ان دونوں بھائیوں کی گرفت میں چلی گئیں۔ اس گرفت کا رخ متعین کرنے کے لیے ان کے بوڑھے باپ یحییٰ کا تجربہ ان کے ساتھ تھا۔ سلطنت کلیتاً ان تینوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے، قوت، ثروت، دولت اور حکومت کے نشہ نے ان کے ہوش و حواس پر اثر ڈالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سازشی کارروائیوں میں احتیاط برتنی چھوڑ دی اور رفتہ رفتہ ہارون الرشید پر ان کی حقیقت بے نقاب ہونی شروع ہو گئی۔ یہیں سے ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ برامکا کا انجام۔ ہارون الرشید جب بھی ملک میں دورہ کرتا تو جس جس جگہ اس کے خیمے نصب ہوتے، اسے معلوم و محسوس ہوتا کہ وہاں حکومت برامکا کی ہے، اس کی نہیں۔ اس سے ان کے دل میں کھٹک پیدا ہونی شروع ہو گئی، جو آہستہ آہستہ برامکا کی تباہی کا موجب بنی۔ اس نے جعفر کو قتل کرا دیا، یحییٰ اور فضل کو قید کر دیا اور انہیں اس قدر اذیتیں دیں کہ ان کی تفصیل سن کر روح کانپنے لگتی ہے۔ اس نے خاندان برامکا کی تمام جائیدادیں ضبط کر لیں، مملکت سے ان کا صفایا کر دیا۔ بعض مورخین نے جعفر کے قتل کا سبب یہ بتایا ہے کہ اس نے ہارون الرشید کی ہمشیرہ کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا تھا، لیکن محققین کے نزدیک اس واقعہ کی حیثیت افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ جعفر کے قتل اور دیگر برامکا کے زوال کے اسباب وہی تھے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جنہیں ابن خلدون نے نہایت وضاحت سے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ برامکا بے شک ختم ہو گئے، وہ ایرانی سلطنت کا احیاء بھی نہ کر سکے، لیکن وہ جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس میں بڑے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے عباسیوں کی عربی مملکت کو خالصتاً ایرانی، ان کے معاشرہ کو یکسر غیر عربی اور ان کے مذہب اسلام کو عجمی بنا دیا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جو اسلام اس کے بعد آگے چلا وہ عجمی اسلام تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین خداوندی نہیں تھا۔ ابو مسلم اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھا۔ اس نے ایرانی رضاکاروں کو عباسی فوج میں داخل کر کے عسکری قوت کو بھی غیر عربی بنا دیا تھا۔ اس نے خالد برمکی کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور اسی کی سفارش پر اس نے عباسیوں کے دربار تک رسائی حاصل کی تھی۔
فضل برمکی نے اپنے عہد وزارت میں صوبہ خراسان میں جس قدر فوج بھرتی کی وہ بھی خالص ایرانی تھی۔ اس فوج تعداد 5 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں مملکت کے قریب تمام کلیدی مناصب پر ایرانی برام کا فائز تھے۔ مرکز اور اضلاع کے خزانوں پر ایرانی افسر مقرر تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عام عرب تو ایک طرف، خود خلیفہ ہارون الرشید کو بھی یحییٰ کی منظوری کے بغیر اپنی سلطنت کے خزانہ عامرہ سے ایک پیسہ تک نہیں مل سکتا تھا۔ جب امام محمد بن علی عباس کا انتقال ہوا تو ابو مسلم نے امام کے ماتم میں فوج کی وردی سیاہ کر دی اور مملکت کے علم پر سیاہ حریری پردے چڑھا دیے، اور امام ابراہیم عباسی اپنے خاندان کے سیاہ پوش ہو گئے، اور اسی دن سے عباسیوں نے سیاہ لباس کو اپنا خاندانی شعار بنا لیا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہی سیاہ لباس اور علم تھے جو آنے والے کی روایتی نشانی بن کر ابو مسلم کی کامیابی کا باعث بنے تھے۔ غور کیجئے کہ یہ شخص کس قدر ماہر شاطر تھا۔ ابو مسلم نے اس طرح عباسیوں کے ظاہری شعار کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا، اور برامکا نے ان کی نفسیات تک کو بدل کر اجمی بنا دیا، اور سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا گیا۔ خالد کے عہد وزارت میں ایران کے جشن نوروز کا آغاز عباسی مملکت میں ہو گیا تھا، اور جعفر برمکی نے اپنے دور میں جشن مہرجان کی تقریب کو عام کر دیا۔ یہ دونوں تقریبیں مجوسیوں کی عیدیں تھیں۔ ایران میں اب تک جشن نوروز بطور عید منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی مسلم ممالک میں شب بارات یا برات کی تقریب اور اس کی آتش بازی خود برام کی آتش کدوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ برام کا شیعہ تھے، لیکن شیعہ مورخ اسے صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو شیعہ اور سنی نسبتوں سے متعارف کرنا ہی غلط ہے۔ یہ اسلام تو لے آئے تھے، لیکن مجوسیت ان کے رگو ریشے میں حلول کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے اپنے اسی قدیم ایرانی مذہب کے عقائد و تصورات کو اسلامی پردوں میں چھپا کر عام کر دیا، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ فاطمیین مصر عباسیوں کی داستان کا سلسلہ دراز ہے، اور ایرانیوں کے ہاتھوں ان کی آخری تباہی کا زمانہ ہنوز دور۔ اس مقام پر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے رک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دوران میں علویین اور فاطمیین نے مصر کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ یہ اپنے انداز اور طریق کے مطابق عباسی سلطنت کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے۔ تاریخی تحقیق کے مطابق انہوں نے 138 ہجری سے لے کر 358 ہجری تک قریب 62 مرتبہ حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ ان میں سے صرف ایک جماعت اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، جو فاطمیین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پہلے خلیفہ نے رقادہ شمالی افریقہ میں 297 ہجری میں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یہ شیعوں کے مشہور فرقہ اسماعیلیہ سے متعلق تھا۔ 358 ہجری تک اس سلطنت کا دائرہ شمالی افریقہ تک محدود رہا۔ اس کے بعد اس نے شام اور مصر کو بھی فتح کر لیا۔ اس جہد سے اسے دولت فاطمیین مصر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور شیعہ مذہب اسماعیلیہ کے پھیلانے میں نمایاں سرگرمیاں دکھلائیں۔ اس مقصد کے لیے قاہرہ میں ایک وسیع و عریض مسجد جامع تعمیر کی، جس کا نام جامع ازہر رکھا۔ یہ مسجد در حقیقت اس مذہب کی نشر و اشاعت کا سرچشمہ اور مرکز تھی۔ جامع ازہر مصر میں اب تک موجود ہے، لیکن اب وہ سنیوں کی درسگاہ ہے۔ رفتہ رفتہ داخلی انتشار کی وجہ سے اس حکومت میں ضعف آنا شروع ہو گیا، جو اس زمانے میں جب صلیبی جنگیں شروع تھیں انتہا تک پہنچ گیا۔ بجائے اس کے کہ یہ حکومت دوسری مسلمان حکومتوں کے ساتھ مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کرتی، یہ خود صلیبیوں کے ساتھ مل گئی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی تو اس کے ساتھ ہی فاطمی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مملکت دوبارہ عباسی سلطنت کا جزو بن گئی۔ یہ 567 ہجری کی بات ہے۔
اکثر مورخین کا خیال ہے کہ دولت فاطمیہ کے حکمرانوں کا اپنے آپ کو فاطمی مشہور کرنا غلط تھا۔ اس سلطنت کا بانی در حقیقت عبداللہ بن میمون القداح تھا، جو ایران کا رہنے والا دہریہ تھا اور بظاہر اسماعیلی امام محمد بن اسماعیل کے نام پر بیعت لیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو فاطمی مشہور کر کے اس آزاد مملکت کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن دوسرے محققین کا خیال ہے کہ یہ صحیح نسب فاطمی تھے۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ عباسی سلطنت کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں اور ان میں سے کون سی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ سازش بالواسطہ ایرانی تھی یا بلا واسطہ، اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر قداح ایرانی خود فاطمی نہیں تھا تو فاطمیین کی کامیابی میں اس کی کوششوں کا بڑا حصہ تھا۔ اب چلیے واپس بغداد کی طرف۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلے ابو مسلم نے اور بعد میں برامکا نے عباسی مملکت کو کس طرح ایرانی عقائد و تصورات کی آماج گاہ بنا دیا تھا۔ دیلمی حکومت۔ ابو مسلم قتل ہو گیا، برامکا کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ لوگ ایرانیت کا جو بیج بو گئے تھے وہ بڑھتا پھولتا پھلتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عباسی سلطنت کا مرکز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا اور صوبے زور پکڑتے چلے گئے۔ ان میں ایران پیش پیش تھا۔ اس کی بین مثال دیالم یا بنی بویہ کی سلطنت ہے۔ دیالم کا خطہ جو بحر خزر کے جنوب میں واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اسلامی فتوحات میں شامل ہوا، لیکن وہاں کے باشندے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ بویہ دیلمی ان میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے 3 بیٹے علی، حسن اور احمد بھی باپ کی طرح نامور تھے۔ ان میں سے علی نے خاصی قوت حاصل کر لی۔ یہ شخص دولت دیالم یا بنی بویہ کا بانی ہے۔ ان بھائیوں نے آہستہ آہستہ پہلے ایران کے مختلف صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی اور عراق تک کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کے بعض امراء کے ایما پر آگے بڑھے اور 334 ہجری میں احمد بغداد میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ مصطفی نے اس کا شاہانہ استقبال کیا۔ اس سے آپ اس زمانے کے عباسی خلفاء کے اقتدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلیفہ نے اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیا اور علی کو عماد الدولہ، حسن کو رکن الدولہ اور احمد کو معز الدولہ کے خطاب سے نوازا اور سکوں پر ان کے نام مسکوک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بغداد شیعیت کا مرکز۔ اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ خلیفہ صرف ایک مذہبی رئیس رہ گیا جس کا نام خطبوں میں لیا جاتا تھا۔ حکومت بنی بویہ کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی معز الدولہ کو زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیے 40 دن ہوئے تھے کہ اس نے خلیفہ مصطفی کو معزول کر کے قید کر دیا، اور وہ بھی نہایت ذلت آمیز طریق سے۔ بنی بویہ غالی شیعہ تھے۔ معز الدولہ وہ شخص ہے جس نے پہل بغداد میں عاشورہ محرم منانے کا حکم دیا۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ سب لوگ اپنی دکانیں بند رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کریں اور عورتیں اپنے بال کھول کر نوحہ کرتی ہوئی باہر آئیں۔ اسی طرح اس نے 18 ذی الحج کو عید غدیر منانے کا بھی فرمان جاری کیا۔ بغداد کی آبادی بالعموم سنیوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے ان احکام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو معز الدولہ نے ان پر سختی شروع کر دی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ بہت سے سنی وہاں سے ہجرت کر گئے۔ عباسی سلطنت کا خاتمہ۔ 447 ہجری تک بنی بویہ کی حکومت رہی، جس کا خاتمہ سلاجقہ نے کیا۔ ان کی حکومت 590 ہجری تک قائم رہی۔ سلاجقہ کے زوال کے بعد قریب 66 سال تک بغداد میں عباسیوں کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے چراغ گل ہو گیا۔ جب چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان برسر اقتدار آیا تو
ابن القمی خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ یہ غالی شیعہ تھا۔ دوسری طرف محقق نصیر الدین طوسی جو اسی قسم کا شیعہ تھا، ہلاکو خان کا وزیر تھا۔ ان دونوں کی سازش سے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد خلیفہ معتصم کو قتل کر دیا۔ اس سے سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ محرم 656 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس طرح ایرانیوں نے جنگ قادسیہ کی شکست کا بھرپور انتقام لے لیا۔ یہ بنیادی طور پر اس شکست کا سیاسی انتقام تھا جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔ خود ایرانیوں کا اعتراف: ہم نے جو کہا ہے کہ اہل ایران نے اس طرح اپنی ہی اس شکست کا انتقام لے لیا جو انہیں عربوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی، تو یہ ہمارا قیاس نہیں، خود ایران کے ارباب فکر و نظر اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ حسین کاظم زادہ عصر حاضر کے مشہور ایرانی مورخ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تجلیات روح ایران در ادوار تاریخی میں لکھتے ہیں، جس دن سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ دوئم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پر غلبہ پایا، ایرانی اپنے دل میں کینہ و انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ کینہ و انتقام کا یہ جذبہ متعدد مواقع پر ظاہر ہوتا رہا تاکہ فرقہ شیعہ کی بنیاد پڑ جانے سے یہ کلیتاً بے نقاب ہو گیا۔ ارباب علم و اطلاع اس حقیقت کو بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ شیعیت کی بنیاد و ظہور میں اعتقادی مسائل اور نظری اور نقلی اختلافات کے علاوہ ایک سیاسی مسئلہ کو بھی دخل تھا۔ ایرانی اس بات کو نہ کبھی بھول سکتے تھے، نہ قبول اور معاف کر سکتے تھے کہ مٹھی بھر ننگے پاؤں پھرنے والے بادیہ نشین عربوں نے ان کی مملکت پر قبضہ کر لیا، اس قدیم مملکت کے خزانوں کو لوٹ کر غارت کر دیا اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد یہ مورخ لکھتا ہے کہ ہمارے دانشمند بزرگوں کو نہ تو بنو فاطمہ سے عشق تھا اور نہ ہی خاندان بنی امیہ سے دشمنی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح عرب حکومت کا تختہ الٹ جائے اور اپنی عظمت اور حکومت بحال ہو جائے۔ کیونکہ ہاشمی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ختم ہو گئی اور اموی خالص عربی حکومت دنیائے اسلام کی مرکزی حکومت تسلیم کر لی گئی اور اس طرح عرب عجم پر بری طرح مسلط ہو گیا۔ فی لہٰذا ہمارے لیے واحد چارہ کار یہی تھا کہ ہم ہاشمیوں کا ساتھ دے کر ان کو ابھارتے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا۔ جب ایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھار کر اموی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ خود ہاشمیوں عباسیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے ہلاکو کو بلا کر عربوں کی اس سلطنت کا بھی خاتمہ کرا دیا۔ اس طرح انہوں نے بقول قاسم زادہ اپنی شکستوں کا بدلہ عربوں سے لے لیا، لیکن یہ بدلہ وہ تھا جو انہوں نے عربوں یا مسلمانوں سے لیا۔ جو بدلہ انہوں نے اسلام سے لیا، جس نے ان کے مذہب مجوسیت کا خاتمہ کر دیا تھا، اس کا تذکرہ اب سامنے آتا ہے۔ اسلام کی اساسات: قبل اس کے کہ ہم اسلام کے خلاف عجمی سازش کی تفاصیل کی طرف آئیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تجدید یادداشت کے لیے اس دین کی اساسات کو مختصر الفاظ میں دہرا دیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نوع انسان کو دیا اور جو قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی روح سے انسانی علم کا ذریعہ مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور تعلیم و تعلم ہے۔ اس علم کو ہر انسان اکتسابی طور پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک علم اور بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو براہ راست عطا کرتا تھا، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور جن حضرات کو یہ علم عطا ہوتا تھا انہیں انبیاء یا رسول۔ یہ علم آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا
اور اس کے بعد اس سلسلہ کو ختم کر دیا گیا۔ باللفاظ دیگر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد علم کا صرف اکتسابی ذریعہ باقی رہ گیا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب کسی شخص کو براہ راست اللہ سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ بہتمام و کمال قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، محفوظ بھی ہے اور واضح بھی۔ یہ عربی زبان میں ہے اور اسے غور و تدبر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسے اس کی موجودہ شکل میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اور اس کے بعد اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ دین جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے ایک نظام حیات ہے جو اپنی آزاد مملکت میں عملاً متشکل ہو سکتا ہے۔ یہ مملکت امت محمدیہ کے ہاتھوں متشکل ہوتی ہے۔ یہ امت اپنے میں سے بہترین فرد کو بطور سربراہ مملکت منتخب کرتی ہے، اور یہ سربراہ امت کے مشورہ سے کاروبار مملکت سر انجام دیتا ہے۔ مقصد اس مملکت کا قرآن کریم کے احکام و قوانین کو عملاً نافذ کرنا اور اس کے اصول و اقدار کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ مملکت سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا سلسلہ کچھ عرصہ تک آگے چلا۔ اس کے بعد امت کی گاڑی کسی اور پٹڑی پر چل نکلی۔ اسی کا نام دین میں عجمی تحریف ہے، چونکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے اس کا اولین سرچشمہ سرزمین ایران تھی، اس لیے اسے عجمی تحریف کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفہوم اس سے ہر وہ عقیدہ، تصور، نظریہ، مسئلے کو مشرب ہے جو قرآن کے خلاف ہو، خواہ وہ کہیں سے آیا ہو اور اس کی نسبت کسی طرف بھی کیوں نہ کی جاتی ہو۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امت میں سب سے پہلا اختلاف مسئلہ خلافت کی بنا پر نمودار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کے سلسلہ میں کہا یہ گیا کہ خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی طرف سے منصوص اور مامور ہوتا ہے۔ اسے امام کہا جاتا ہے۔ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بعد یہ امامت آپ کی اولاد میں متوارث جاری رہے گی۔ اس وقت ہم نے اس عقیدہ کے صرف اس گوشہ کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق سیاست سے تھا۔ یہ دین پر کس طرح اثر انداز ہوا اس کا ذکر اب سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حضرات کا شجرہ نسب سامنے لایا جائے جنہیں ائمہ حامل امامت تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حسب ذیل ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری، آپ کے 3 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور زید، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے 2 بیٹے امام موسیٰ کاظم اور اسماعیل، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے امام محمد جواد تقی، امام محمد جواد تقی کے بیٹے امام علی ہادی نقی، امام علی ہادی نقی کے بیٹے امام حسن عسکری اور امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد، جنہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 12ویں امام ہیں۔ امام اسماعیل کے ماننے والے باطنی، فدائی، آغا خانی اور بوہرے وغیرہ انہی کی نسبت سے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ امامت کو ان کی اولاد میں مروثی تسلیم کرتے ہیں۔
فرقہ کیسانیہ شیعوں کا پہلا فرقہ کیسانیہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں تھے بلکہ ان کی ایک اور بیوی حنفیہ کے بطن سے تھے، امام مانتا تھا۔ بالفاظ دیگر اس فرقہ نے فاطمیین کے مقابلہ میں علویین کو ترجیح دی۔ جب ان کے امام محمد بن حنفیہ کی وفات ہو گئی تو ان میں کے ایک گروہ نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ امام محمد بن حنفیہ مہدی موعود تھے۔ وہ دراصل مرے نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں، عنقریب دنیا میں واپس آئیں گے اور اپنی حکومت روئے زمین پر قائم کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سبا نے رجت کے جس عقیدہ کو پھیلایا تھا، انہوں نے اس کا اطلاق کس پر کیا؟ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس عقیدہ کا اطلاق اہل تشیع کی کئی ایک اور ہستیوں پر بھی ہوتا رہا ہے۔ کیسانیہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ امام خدا کا مظہر یا اوتار ہوتا ہے اور خدا کی طرح حی و قیوم۔ اس جماعت کا مرکز خراسان تھا، جہاں سے وہ سلطنت بنی امیہ کے خلاف سازشوں کا جال پھیلاتے رہتے تھے۔ زیدیہ فرقہ شیعوں کا دوسرا فرقہ زیدیہ کہلاتا ہے، یہ امام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام زین العابدین تک جمہور شیعہ سے متفق ہیں، لیکن ان کے بعد ان کے فرزند اکبر امام باقر کے بجائے ان کے فرزند اصغر زید کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں تو رہے گی، لیکن اس کے لیے کسی سلسلہ یا خاندان کی تخصیص نہیں۔ یہ شیعوں کا معتدل ترین فرقہ ہے جو اصول و فقہ میں سنیوں کے بہت قریب ہے۔ امامیہ و اسماعیلیہ شیعوں کے جس گروہ نے امام باقر کو امام برحق تسلیم کیا، وہ ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق کی امامت کے بھی قائل رہے، لیکن ان کے بعد یہ پھر دو گروہوں میں بٹ گئے۔ انہی دو گروہوں نے تاریخ میں شہرت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند اکبر اسماعیل امام منصوص ہیں، اور دوسرے گروہ نے ان کی بجائے ان کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو امام تسلیم کیا۔ اول الذکر کو شش امامیہ، کیونکہ وہ پہلے 6 اماموں کو ائمہ برحق تسلیم کرتے ہیں، یا اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ باطنی فدائی اور اس کے دوسرے غالی شیعہ فرقے عام طور پر انہی سے متعلق ہیں۔ آج کل آغا خانی اور بوہرے اس فرقہ کی 2 مشہور شاخیں ہیں۔ دوسرا فرقہ اثنا عشری یا امامیہ کہلاتا ہے، اور جمہور شیعہ اسی سے متعلق ہیں۔ یہ 12 اماموں کے قائل ہیں، اور اس سلسلہ کے آخری امام محمد کے متعلق ان کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں اور عراق کے ایک غار میں مستور۔ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ انہی کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ شیعوں کے غالی فرقے شیعوں کا کوئی فرقہ بھی ہو امام کے منصوص ہونے اور مہدویت یعنی ایک آنے والے امام کا عقیدہ ان سب کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن ان کے بعض غالی فرقوں کے عقائد بڑے ہی غلب پر مبنی ہیں۔ مثلا ان کا ایک فرقہ خرم دینیہ ائمہ کو معاذ اللہ خدا، رسول اور ملائکہ تصور کرتا اور قیامت اور حساب کتاب کا انکار کرتا تھا، تناسخ کا قائل تھا۔ اسی کو وہ رجت کہتے تھے، یعنی انسانی روح کا اسی دنیا میں ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہو جانا۔ رجت کے متعلق بعض غالی فرقوں کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء دنیا میں واپس آئیں گے اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور حضرت معاویہ
اور ان کی اولاد کو قتل کریں گے۔ فرقہ خطابیہ کا بانی ابو الخطاب امام جعفر صادق کو معاذ اللہ خدا اور اپنے آپ کو ان کا رسول ظاہر کرتا تھا۔ بعض ائمہ جب اس قسم کے عقائد کی تردید اور مخالفت کرتے تو یہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ حضرات ایسا کچھ تقیتاً کہتے ہیں، ورنہ دل سے یہ ہم سے متفق ہیں۔ تقیہ کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ بھی شیعوں کے تمام فرقوں میں مشترک ہے۔ خطابیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہر دور رسالت میں دو پیغمبر ہوتے ہیں، ایک ناطق اور دوسرا صامت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق پیغمبر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صامت۔ بعض غالی فرقوں کے عقائد اس قدر مذموم تھے کہ ان کا ذکر کرنے سے بھی طبیعت ابا کرتی ہے، لیکن یہ سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ حکومت وقت کے خلاف سازشیں کرنا ان کا شیوا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنی امیہ کی تھی یا بنی عباس کی، بہرحال سنیوں کی حکومت تھی۔ جب انہیں اپنی مساعی میں کامیابی نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے تھے کہ خیر کوئی بات نہیں، آخری زمانہ میں امام مستور آئیں گے اور شیعوں کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ غالی فرقے اپنے وقت میں ابھرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ اب ان کے محض نقوش قدم بعض مقامات پر پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں چندہ اہمیت حاصل نہیں۔ شیعوں کے دو فرقے البتہ ایسے ہیں جنہیں تاریخ میں نمایاں خصوصیت حاصل رہی ہے، اور وہ اب بھی موجود ہیں، یعنی اسماعیلیہ، آغا خانی، خوجے اور بوہرے، اور امامیہ اثنا عشری جن کی اکثریت ہے۔ ان دونوں فرقوں کے اہم عقائد کا ذکر ناگزیر ہے۔ پہلے اسماعیلیہ کو لیجئے۔ اسماعیلیوں کے عقائد۔ اسماعیلی اپنے عقائد اور تعلیم کو اس شدت کے ساتھ مخفی رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات یقینی طور پر کہنا مشکل تھا۔ اس فرقہ کا تو نام ہی باطنی تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے خود اسی فرقہ کے ایک محقق ڈاکٹر زاہد علی، سابق پروفیسر عربی و وائس پرنسپل نظام کالج حیدرآباد دکن، نے بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا اور اپنے فرقہ کی مستند مخفی کتب و دستاویزات سے مرتب کردہ ایک کتاب شائع کر دی، جس کا نام ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام۔ ہمارے سامنے اس کتاب کا 1954 کا ایڈیشن ہے، اور ذیل میں جو کچھ درج کیا جاتا ہے اسی سے مقتبس ہے۔ اس فرقہ کی اساس اور تعلیم کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس دعوت کے بانی ایرانی نژاد ہیمون القداح یا ان کے فرزند سیدنا عبداللہ ہے۔ اس سے ان کا مقصد ایک ایسی مذہبی تحریک پیدا کرنا تھا جو خلافت عباسیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امام عبداللہ نے ایک انجمن بنائی جس میں ایسے افراد شریک کیے جو بطبع معتزلیوں کے خیالات اور فلسفیوں کی رائوں کی طرف مائل تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لیے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کو اہل بیت سے محبت تھی اسے جلد قبول کر لیں۔ صفحہ 661۔ ان کی تعلیم کے متعلق ڈاکٹر زاہد علی نے لکھا ہے کہ ان کی ابتدائی بنا اس اصول پر ہے کہ آن حضرت نے ظاہری شریعت وضع فرمائی اور مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باطن یعنی تاویل کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد 6 اماموں نے باطنی تعلیم کی تکمیل کی، اور 7ویں امام مولانا محمد بن اسماعیل نے شریعت محمدیہ کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ آپ کی نسل سے جو ائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے وہ سب خلفائے قائم ہیں۔ ان میں سے اگر کسی خلیفہ کو موقع ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے اور تاویل یعنی علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیرو بنائیں گے۔ اسماعیلی تعلیم کی بڑی خصوصیت رازداری اور پوشیدگی ہے۔ سیاسی مصلحتوں اور ملکی اغراض کے باعث ہم اپنے اصل عقیدے، اپنی دعوت کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے۔
کیونکہ ہماری عام رعایا کا مذہب سنی تھا، اس لیے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص ارکان دعوت کو دی جاتی تھی، بلکہ خود اسماعیلیوں میں بھی مستحبیوں یعنی ابتدائی مدارج کے مومنین کو وہ بھید نہیں بتائے جاتے تھے جو بالغوں کو بتائے جاتے تھے۔ مقدمہ بے، ان کے عقائد کے متعلق لکھا ہے کہ امام کو رفع شریعت یعنی شریعت اٹھا دینے کا حق حاصل ہے، وہ جب چاہے شریعت اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے جاری کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اصلی تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس سے علیحدہ کتابیں جمع کر لیں، مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ رسول خدا نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے وسیع کے سپرد فرما دیا۔ یہ لوگ اس سے بے پرواہ ہو گئے اور اپنی رائے اور قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے شیخین کا جمع کیا ہوا نسخہ جلا ڈالا اور ایک دوسرا نسخہ تیار کیا۔ پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور کے نسخے کو لے کر آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو چاہا نکال دیا اور ایسی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس موجود ہے۔ مقدمہ محرف قرآن، ڈاکٹر زاہد علی نے ان اختلافات کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں جو مسلمانوں کے مروجہ قرآن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتب کردہ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتب کردہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان ائمہ کے پاس ہے اور اسے قائم القیامہ ہی کھولیں گے۔ تقیہ ان کے ہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ نیز تعویل، جس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم اس کے ظاہری الفاظ میں نہیں ہوتا، ان الفاظ کے باطنی معنی ہوتے ہیں جن کا علم ائمہ ہی کو ہوتا ہے۔ قرآن کا حقیقی مفہوم انہی باطنی معانی یا تعویل کی روح سے متعین ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کو رسول ناطق یعنی ظواہر پر حکم کرنے والا اور وصی کو رسول صامت یعنی باطن پر حکم کرنے والا کہا جاتا ہے۔